کیا فرق پڑ رہا ہے اس قوم پر جو خود قرآن کو چھوڑے بیٹھی ہے؟ پہلے ہمارے گھروں سے، مسلمان گھروں سے، بستیوں سے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ عورتیں، بچے، بچیاں گھروں کے اندر قرآن پڑھتے تھے، بڑے، بوڑھے، جوان مسجدوں کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج تو سال گزر جاتا ہے، مسلمان کو، جوان کو، بوڑھے کو، عورت کو، بچے کو، بچی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ قرآن کو اٹھا لے اور قرآن کو اٹھا کر اس کی تلاوت کر لے۔ میرے عزیزو، یہ آج المیہ ہے مسلمان کا۔ اللہ کا نبی اعلان فرما کر گیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اے لوگو اگر تم قرآن کو چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ تم کو ذلت اور پستی کے اندر ڈالیں گے، اور اگر تم قرآن کی تلاوت کرتے رہو گے، پڑھتے رہو گے، سیکھتے رہو گے، سکھلاتے رہو گے، بچوں کو، بچیوں کو قرآن پڑھاتے رہو گے، گھروں سے قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے کی آوازیں آتی رہیں گی، تو اللہ تعالیٰ تم کو بلندی عطا فرمائیں گے، اوپر لے کر جائیں گے۔ سب سے زیادہ آج مسلمانوں تم نے اگر بے حیثیت کسی دین کو، کسی علم کو کیا ہے تم نے، تو وہ قرآن کے سیکھنے اور سکھلانے کو کیا ہے، ہر طریقے سے۔ اگر تم کو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہو، دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر میری بات کو سوچنا، تو تم کو اسکول کے اندر ایک مہینے کی اگر 5,000 7,000 فیس دینی پڑے تو تم اپنے بچوں کی وہ فیس ادا کرتے ہو، اس کو دیتے ہو۔ اور مدرسے کے اندر اگر تم سے کہا جائے کہ مہینے کے 500 روپیہ دینا ہے تو تمہاری جیب سے 500 روپیہ نکلنا مہا بھارت ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ساری غربت آ گئی، گھروں کے اندر محتاجگی آ گئی، دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ 500 اور 1000 روپیہ تم قرآن کے نام کے اوپر مدرسے کے اندر دے دو، اگر مدرسے والے فیس سے پڑھانے لگیں، فیس لینے لگے، تو ایک ہنگامہ پورے علاقے کے اندر کی دیکھو مدرسے والا جو ہے وہ فیس لے کر قرآن کی تعلیم دے رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ قرآن ہے جو اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑا نہ کوئی علم ہے دنیا کے اندر، نہ کوئی کتاب ہے دنیا کے اندر، نہ کسی کی عظمت ہے دنیا کے اندر، نہ کسی کی وقعت ہے دنیا کے اندر۔ اگر ہے تو صرف قرآن ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ میرے بھائیوں، اگر تم نے اس کو بے عزت کیا، بے حیثیت کیا، اس کے پڑھنے کو بے حیثیت کیا، اس کے سیکھنے کو بے حیثیت کیا، تو تم قرآن کو بے حیثیت نہیں کر رہے ہو، تم من حیث القوم اپنے آپ کو بے حیثیت کر رہے ہو۔ اور دیکھ لو ساری دنیا کا نظارہ آج، ساری دنیا میں دیکھو، اگر کوئی پریشان حال تم کو قوم دکھے گی تو مسلمان قوم دکھے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان نے اپنے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اللہ نے اس امت کے اوپر سے رحمت کے دروازوں کو بند کر دیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کو پڑھو، روزانہ قرآن کی تلاوت کرو۔ لوگ آتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، مسلمان سنتا ہے اور سننے کے بعد اپنے گھروں کے اندر جا کر سو جاتا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے جلسے کرنے کا، مقصد ہے کہ تم سنو اور سننے کے بعد اس پر عمل کرو۔ اگر عمل کرنے کی نیت سے بیٹھے ہو تو تمہارا بیٹھنا فائدہ مند ہے، اور اگر صرف اس لیے بیٹھے ہو کہ دیکھے بھئی کون بہت اچھی تقریر کرتا ہے، تو کیا حاصل ہے ایسے تقریر کرنے سے؟ کیا حاصل ہے ایسا سننے سے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرف چل پڑے۔ دنیا کی یہ چیزیں کام دینے والی نہیں ہیں۔ کیا روز محشر میں کام آئے گا
کون سی چیز نجات دے گی، کون سی چیز اللہ کی جنت کے اندر لے کر جائے گی۔ اعمال بد کی وجہ سے اگر جہنم کا فیصلہ ہو گیا، کل قیامت کے دن کون سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہوگا؟ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے گا اس بندے کا سفارشی بن کر جو بندہ دنیا کے اندر اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے صبح و شام۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ 24 گھنٹے پڑھتے رہو، روزانہ جس طریقے سے تم دنیا کے مختلف کاموں کے لیے اپنا وقت نکالتے ہو، عورتیں بھی نکالتی ہیں، مرد بھی نکالتے ہیں، کوئی بھی کام ہو تم اس کے لیے وقت نکالتے ہو۔ بیمار ہوتے ہو تو دلی جاتے ہو دکھلانے کے لیے، کھیتی کرنے کا وقت ہے تو کھیت میں دن بھر پڑے رہتے ہو، بھوک کا وقت ہوتا ہے تو کھانا کھانے کے لیے وقت نکالتے ہو، نیند آتی ہے تو سونے کے لیے وقت نکالتے ہو۔ کون سا ایسا کام ہے جس کے لیے وقت نہیں نکالتے؟ دنیا کا کون سا ایسا کام ہے؟ صرف آپ اگر وقت نہیں نکالتے ہو تو قرآن کے لیے وقت نہیں نکالتے ہو، نماز کے لیے وقت نہیں ملتا ہے مسلمان کو۔ میرے بھائی، یہ المیہ ہے مسلمان کا۔ آج قوم جس ڈگر کے اوپر چل رہی ہے، اس ڈگر سے واپس آنا ہوگا، اپنے اندر دین کو لانا ہوگا، دین کو پیدا کرنا ہوگا، دین کے اوپر چلنا ہوگا۔ نہیں تو ابھی 26 آیتیں نکالنے کی بات ہو رہی ہے، کل پورے قرآن پر بینڈ لگانے کی بات ہوگی، پرسوں پورے دین پر بینڈ لگانے کی بات ہوگی۔ جو لوگ خرافات کرنے والے ہیں وہ کرتے رہیں گے، لیکن میرے بھائیوں، اے مسلمانوں، اگر تم بھی سوتے رہے، اگر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، کون سی قوم آئے گی دنیا کے اندر جو قرآن کی تلاوت کرے گی؟ بتاؤ مجھ کو، کون پڑھے گا قرآن کو؟ کون اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے گا؟ کس کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی؟ اگر مسلمان نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، تلاوت چھوڑ دی، سیکھنا چھوڑ دیا، سکھلانا چھوڑ دیا، کون پڑھے گا؟ اللہ نے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ ہم کو ہی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ہم کو ہی قرآن کو پڑھنا ہے، ہم کو ہی قرآن کو سیکھنا ہے، ہم کو ہی قرآن پر عمل کرنا ہے، اور ہم کو ہی ساری دنیا کو بتلانا ہے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب، اسلام جیسا عظیم مذہب، وہ کوئی دوسرا اس دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ اس لیے آپ حضرات اس بات کو متعین کریں کہ روزانہ 10 منٹ 15 منٹ ہم اپنا وقت نکالیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کو بھائی نکالو گے وقت؟ 5-7 آدمی صرف وقت نکالنے کو تیار ہیں پورے مجمع میں سے قرآن کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ نہیں ہے، ووٹنگ نہیں ہو رہی ہے کہ بھئی وہ ہاتھ اٹھا کے۔ یہ تمہارا معاملہ تمہارے اللہ کے ساتھ ہے، یہ تمہارا معاملہ تمہارے خدا کے ساتھ ہے، یہ تمہارا معاملہ تمہارے رسول کے ساتھ ہے۔ کل قیامت کے دن جاؤ گے تو اپنے نبی کو کیا منہ دکھلاؤ گے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے تھے اور ہم قرآن کو نہیں پڑھتے تھے، ہم دنیا کے اندر رہتے تھے اور مسجدوں کو آباد نہیں کرتے تھے، ہم دنیا کے اندر رہتے تھے، ہمارے گھر کے دروازے پر مسجد حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آتی تھی، لیکن ہم مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ منہ لے کر جاؤ گے اپنے نبی کے پاس؟ آج ہر آدمی اگر یہ کہا جائے کہ تم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، دیکھو ابھی پورا مجمع کھڑے ہو کر کہے گا کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہے کہ نہیں؟ یہ بات ہر آدمی اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں اپنے نبی سے محبت کرنے والا ہوں۔ میرے بھائی، وہ محبت کیسی ہے؟ وہ محبت کیسی ہے اپنے نبی سے کہ جس نبی کا قرآن نہ پڑھو،
جس نبی کی لائی ہوئی نماز نہ پڑھو، جس نبی کا بتلائے ہوئے دین پر عمل نہ کرو، جس نبی کے جیسا چہرہ نہ بناؤ، جس نبی کے جیسا لباس نہ پہنو، جس نبی کے جیسا کہا اس پر عمل نہ کرو، تو مجھ کو یہ بتلاؤ کہ تمہاری محبت اپنے نبی کے ساتھ کیسی محبت ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے اس بات کو کہوں گا کہ دیکھو، مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی عظمت کرو گے، اس کا خیال رکھو گے، اس کو آباد رکھو گے، اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں آباد رکھے گا۔ مسجد کو آباد رکھو گے، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری قبر میں آباد رکھے گا۔ مسجد کو آباد رکھو گے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تم کو آباد رکھے گا۔ مسجد کو آباد رکھو گے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنی جنت میں پہنچا کر تم کو آباد کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس دنیا کے اندر اللہ کی مسجد کو آباد کرو، مسجد کے اندر نماز پڑھو، مسجد کے اندر جا کر نماز کو ادا کرو۔ اے مسلمانوں، کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جمعے کے دن مسجدیں بھری رہتی ہیں اور 5 وقت کی نمازوں کے اندر مسجدیں خالی رہتی ہیں۔ کیا ہے ایمان ہمارا؟ کون سے دین پر عمل کر رہے ہو؟ کس نبی کو ماننے والے ہو؟ کس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو؟ اور اس کے بعد اللہ کا نبی جس نماز کو لے کر آیا وہ نماز نہیں پڑھتے۔ میرے آقا کو اپنی مسجد سے ایسی محبت تھی کہ اللہ کے نبی کی مسجد کچی تھی، دیواریں کچی، چھت پر سے پانی ٹپکتا تھا برسات کے اندر۔ جب اللہ کے نبی مسجد برسات میں نماز پڑھتے تو آپ کے کپڑوں کے اوپر کیچڑ لگ جاتا تھا، پیشانی کے اوپر کیچڑ لگ جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کی مسجد کچی ہے، آپ نے دیکھا کہ مسجد کی دیوار پر کسی نے گندگی ڈال دی ہے۔ اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے، اور فرمایا کہ صاف کرو اس کو۔ صاف کروایا آپ نے، اس کے بعد خوشبو منگوائی، اپنے 10 مبارک ہاتھوں سے اللہ کے نبی خوشبو لے کر مسجد کی دیوار کو مل رہے ہیں۔ یہ محبت ہے آپ کی اپنی مسجدوں سے۔ اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو، خوب مسجدیں بناؤ، خوب اللہ کا گھر بناؤ دنیا کے اندر، اس لیے کہ جس طریقے سے تم رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہو اور تم کو ستارے چمکتے ہوئے دکھتے ہیں، آسمان کی مخلوق جب دنیا میں دیکھتی ہے تو جس طریقے سے تم کو رات میں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، آسمان کی مخلوق کو دنیا کے اندر جہاں مسجد ہے وہ جگہ اسی طریقے سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ مقام ہے مسجد کا۔ میں نے سنا ہے واقعہ کہ کوئی سائنسداں تھا جو چاند پر گیا، اور چاند پر جانے کے بعد اس نے جب دنیا کے اندر دیکھا ہے تو ساری دنیا اس کو اندھیری نظر آ رہی ہے۔ صرف 2 جگہ اس کو نظر آئیں دنیا کے اندر جہاں پر اس کو روشنی نظر آئی۔ جب اس نے اس جگہ کو دیکھا ہے تو ایک اللہ کا گھر مکہ مکرمہ، اور دوسرا میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی ہے، جو دنیا کے اندر اس کو چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے اگر مسجد کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا میرے بھائی؟ یہ مسجد جو آپ کے علاقے کے اندر بن رہی ہے، اس مسجد کو بنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو، اپنی کمائی سے مسجد بناؤ، جو کماتے ہو اس کا ایک حصہ کم سے کم مسجد کے اندر دو، اس لیے کہ مسجد میں جو پیسہ دو گے وہ کس کے لیے دو گے؟ زکوٰۃ تو دے نہیں سکتے مسجد میں، صدقہ تو دے نہیں سکتے مسجد میں، فطرہ تو دے نہیں سکتے مسجد کو بنانے میں۔ جو پیسہ دیا جائے گا اس کو کہا جاتا ہے کہ للہ،
اللہ کے لیے جو پیسہ دو گے وہی مسجد کے اندر خرچ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی پیسہ مسجد کے اندر خرچ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو پیسہ للہ دو گے، للہ کا مطلب اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، جو آدمی مسجد کو بنانے میں پیسہ دے گا، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتہ مثلہ فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ کی مسجد کو دنیا کے اندر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا گھر اسی جیسا، جس اخلاص، اچھی نیت اور جتنا زیادہ مسجد کے لیے تم دنیا کے اندر دو گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی شاندار، اتنا ہی بڑا اور اس سے کہیں زیادہ بہترین گھر تمہارے لیے جنت کے اندر بنا کر تیار رکھے گا۔ اگر جنت میں گھر چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کا گھر اس مسجد دنیا کے اندر آپ کو بنانا ہوگا۔ خوب دل کھول کر مسجد کے اندر دو، اور یاد رکھنا مسجد کے اندر جتنا دو گے اللہ تعالیٰ تم کو اس سے زیادہ بدلہ تم کو دنیا کے اندر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن میں اعلان فرما دیا گیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے قرض حسن، ایسا قرض؟ اللہ کو تو قرض کی ضرورت نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تاکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ تمہارے وہم و گمان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر تم کو واپس کرتا ہے۔